بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کی دعوت کو امت تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو واضح کیا کہ وہ جتنے بھی نبی آئے تھے انہوں نے صرف اس بات کی دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کیجئے اور طواغیت سے بچتے رہیے، بت پرستی مت کریں، کسی کو پوجے نہیں، کسی مجسمے کو نہ پوجیں، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں سورہ نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یتبعون النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کی جو امی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امی۔ امی سے مراد یہ ہے جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس نبی کی پیشن گوئی، مباشرت یعنی جو خوشخبریاں ہیں جو ان سے ملنا ہے، مباشرت کرنا ہے کہ قیامت میں آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ پرانی، یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں کے اندر جانتے ہیں۔ میں نے تقریر کی ہے ایک موضوع پر، اس کا موضوع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں تقریر کی ہے، لیکن چونکہ ابھی میں تمام ادیان کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، میں مختصراً آپ کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بائبل میں بھی ہے، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہاں کہاں ہے، کس کس جگہوں پر ہے۔ بائبل سے آپ کے سامنے چند اقتباسات نقل کرتا ہوں کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور صفتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ آراف میں سورہ نمبر 7 کے اندر آیت 157 کے اندر کہ وہ لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں، اور ان کے بارے میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ان نبی کے بارے میں اپنی تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بائبل کے اندر ذکر ہے بک آف ڈیٹرونومی کے اندر چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ایک ایسا پیغمبر بھیجوں گا، میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو آپ کی برادری سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ آپ کی برادری سے ہوگا، اور وہ آپ جیسا ہوگا۔ میں ایک نبی بھیجوں گا جو آپ کی برادری سے ہوگا، آپ جیسا ہوگا، اور میں اپنے کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ کچھ کہے گا جو سنے گا، اپنی طرف سے نہیں کہے گا۔ یہ اوصاف، یہ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں بائبل کا، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں حقائق کی، تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر کئی چیزوں کا فرق ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی چیزوں کا فرق نہیں ہے، بلکہ کئی چیزوں میں یکسانیت ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش ایک معجزے کی پیدائش تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ میریکلز کے اوپر مبنی تھی، معجزات کے اوپر، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ ایک نیچرلی پیدائش تھی، ایک قدرتی پیدائش تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی قدرتی پیدائش تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا گیا۔ اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کے اندر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں گئے تو ان کو قبول نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام
ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت نہیں دی گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ بادشاہت سے مراد یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نفاذ کریں اور اللہ کی زمین کے اوپر۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان کے اندر ہی موجود ہے، چیپٹر نمبر 8 کے اندر ہے، ورس نمبر 16 کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے یہ میری کنگڈم نہیں ہے، اس کے اندر میں کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا، یہ دنیا میرے اوپر نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی حکم نافذ کر سکوں، یہ گاسپل آف جان کے اندر لکھا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے اوپر شریعت کو نافذ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی یکسانیتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی معاملہ سے پیدا ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی معاملات کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ ایک قدرتی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ مَثَلَ عِنْدَ اللَّهِ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام جیسی مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے، تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی ہے، بک آف دی جینیسس کے اندر، کتاب الپیدائش کے اندر بھی یہ صراحت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا تھا، یہ موجود ہے۔ تو لہذا یہ یکسانیت عیسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک فرعون تھا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ورغلاتا تھا، اور قرآن مجید نے کہا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک فرعون تھا، اس کا نام تھا ابو جہل۔ یہ یکسانیت ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، ان کے بچے بھی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی، ان کے بھی اولادیں تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ یہ یکسانیت ہے، یہ آپس میں یکسانیت ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیشن گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری اترتی ہے۔ اور میں نے حوالے دیے ہیں بائبل سے، میں نے اپنے گھر کے اندر کچھ نہیں لکھا، میں نے حوالے دیے ہیں بائبل سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو پھر کنٹرڈکشن ثابت ہو جائے گا، تعارض بیان ہوگا۔ تو لہٰذا ہم بیان کر رہے ہیں عیسائیت اور اسلام کے اندر یکسانیت۔ اور پھر لکھا ہے بک آف ڈیٹونمی کے اندر چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ ان کا انکار کر دیں گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ کو پنش دوں گا، میں آپ کو سزا دوں گا اگر آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا، میں آپ سے بدلہ دوں گا۔ اور کئی جگہوں پر ذکر ہے، اس کا ذکر ہے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 اور ورس نمبر 12 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جس کو کتاب بھی دوں گا، اور وہ ہوگا ان پڑھ، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ تو وہ کہے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ پیشن گوئی 100% کس پہ صادر آتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم جانتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 1، کتاب الوحی بک آف ریولیشن، حدیث نمبر 3، باب نمبر 3،
اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے اور پہلی وحی اتاری تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرمایا کہ آپ پڑھیں. انہوں نے کہا کہ میں